اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن جو ہے یہ اس شخص کا تذکرہ ہے جو آل فرعون میں سے ایمان لایا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا اور پھر دعوت دی فرعونیوں کو کہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور پوری قوم کو دعوت دی۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جیسے کل ذکر کیا تھا کہ کئی لوگ وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان میں سے یہ مومن شخص ہے جس کے نام پہ اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی یہ اپنے اندر رکھنی چاہیے، اگرچہ نصیحت کرنے والوں کو کبھی بھی کسی نے پسند نہیں کیا، انبیاء اور رسول کو بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں ایسے لگتا تھا کہ وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، جو ان کا شوق ہے، جو ان کی چاہت ہے، اس کے خلاف کچھ کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگرچہ لوگ اچھا نہ سمجھیں تو اپنے دل کو ہمدردی کے چراغوں سے روشن رکھیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک خاص پہلو ہے جو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کا مطلب ہے بخشنے والا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا غفور، الغفور، اور ایک ہے الغفار، اور ایک ہے غافر۔ غافر کا مطلب ہوتا ہے بخشنے والا، غفور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا، اور ہمیشہ بخشنے والا، یعنی جس میں وہ صفت ہمیشہ کی پائی جاتی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غافر ذنب یعنی جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں کبھی بھی، تو ان کو ساتھ ساتھ وہ بخشتا رہتا ہے، تو اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی شدید العقاب، سخت عذاب والا بھی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ لے کے چلنے سے ایمان کی کیفیات بنتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نا امید ہو جائے تو وہ بہت بڑے جرم کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پہ اس قدر وہ توکل کرنے لگے یا اس قدر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی اور غفوری کو وہ دیکھے تو پھر بعض اوقات انسان اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے جرائم سے بھی نہیں بچتا۔ تو دونوں کے درمیان لے کے چلیں تو یہ ایمان ہے، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ ایک نوجوان کا پتہ لینے گئے، وہ تو حیات کی کشمکش میں تھا، آخری مراحل میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا گمان رکھتا ہے، تیرے ہاں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے، یعنی یہ صحیح صورت ہے ایمان کی، کہ ڈر بھی رکھے اور امید بھی رکھے۔ تو فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ جھگڑا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے حقائق کے خلاف اپنے دلائل تراشنا، لانا، سامنے پیش کرنا، یہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے، بالفرض، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سائنس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس کی آیات کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت پیش آ رہی ہو یا وہ صحیح مفہوم نہ سمجھا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب السماء کا مطلب بلندی بھی ہوتا ہے، تو عموماً ہمارے اردو تراجم میں اس کا معنی آسمان ہی کیا جاتا ہے، تو آسمان اگر ہم اردو میں بھی دیکھیں تو اس کا معنی بلندی کے بھی کیے جاتے ہیں۔
کسی کو کہنا ہو کہ تم آسمان سے اترے ہو، یعنی تم بلندی سے آئے ہو، کوئی ایسا، یعنی ہمارے ہاں بھی یہ بلندی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی کہے جی آسمان سے تو پانی نہیں آتا، بادلوں سے آتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم آسمان سے آتا ہے، حکم آسمان سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ بارش برستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، یا تو یہی ہو کہ بادلوں سے نہیں آتا، فطر البد کا یخرج من خلالہ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بارش وہ بادلوں کے درمیان سے آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو آسمان کا تذکرہ ہے وہ بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ اوپر سے اس کا حکم آتا ہے اور بادلوں سے بارش برستی ہے، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ جی قرآن میں آسمان سے پانی اترتا ہے اور یہ تو بادلوں سے اترتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ قرآن مجید میں صحیح حقیقت نہیں بتائی گئی، تو یہ ہے جدال قرآن مجید میں بغیر علم کے، تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو کافروں کا یہ شہروں میں آنا جانا پھرنا، یہ بڑے بڑے قافلے، یہ لشکر، یہ بہت سے بحری بیڑے، تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ دھوکے میں ڈالنا کیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اتنی ترقی ہے اور ہم دیکھیں کیسے پس رہے ہیں، ایسے بندہ بددل ہو جاتا ہے نا، اسلام کے خلاف اس کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو مارے گئے، ہم تو کچھ حیثیت کے نہیں۔ تو اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ پھر اس میں سے فرشتوں کے میں بھی مدارج ہیں، ان میں سے اعلیٰ فرشتے جو ہیں نا وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ جیسے عرش عظیم ہے، جیسے عرش اللہ تعالیٰ کا پوری تخلیقات میں سے جتنی اس نے پیدا کی ان میں سے سب سے بڑا عرش ہے، اور اس عرش کو تھامنے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی پھر اسی طرح حیثیت کے مالک ہیں۔ تو ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس پہ پورا ایمان رکھتے ہیں، اور ایک اور کام بتایا اللہ تعالیٰ نے، آپ حیران ہوگے وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ایمان لائے۔ یعنی ہم ادھر بیٹھے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ عرش کے جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں ان سے تسبیح کا کام لیتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، یہ فلاں کو بخش دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کس قدر غفور ہے، وہ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم بخشش لینا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑی جو غفلت ہے، یہ اچھے نتائج نہیں لا سکتی کسی کی زندگی میں۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء، ہماری جو ادراک ہے نا، ہمارا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے، فرشتوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ تو کائنات اور اس کی کون کون سی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ تو رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز تیرے علم سے، تیری رحمت سے باہر نہیں ہے۔ تو فاغفر للذین تابوا، تو جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دے، واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی شرط ہے، یعنی وہ بخشش ان لوگوں کے لیے طلب کرتے ہیں جو اس کے رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس کا رستہ اختیار نہیں کیا تو پھر فرشتوں کی بھی معذرت ہے ان سے، کیوں کہ وہ اس کے رستے پہ نہیں ہیں، وہ ان کے لیے پھر بخشش طلب نہیں کرتے۔ واقعہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی یہ دعا ختم نہیں ہوئی، ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، تو نے جو وعدہ کیا ہے ان سے، ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے جو ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اور ان کو بھی اور ان کے آباء میں سے جو نیک ہیں اور ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر، انک انت العزیز الحکیم، تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ تو واقیم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا کے بھی رکھ، تو جس کو تو نے اس دن ان برائیوں سے بچا لیا تو تو نے اس پہ رحم کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اتنی لمبی دعا جو ہے نا، فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی
یہ فرمایا کہ جو قریب آنے والا دن ہے اسے ڈرائیے جب دل جو ہے نا بڑے غصے سے حلق کے پاس آئے ہوں گے، تو ظالموں کے لیے کوئی بھی جو ہے نا دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے، اور وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو دل چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی مومن شخص کا تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے۔ تو اس میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر ہمدردی تھی، اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ ایک دن ایسے ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تکلیف پہنچائی اور آپ کی گردن مبارک میں وہ کپڑا ڈال کے عقبہ بن ابی معیط نے اس کو لپیٹا، اور لپیٹتے لپیٹتے آپ کو بڑی مشکل پیش آئی، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے آ کے اس کو پیچھے کیا اور ساتھ ہی یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ اصل میں یہ جو یہاں پہ ہے نا، یہ سورہ مومن کے اسی شخص کے بارے میں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ہمدردی کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کے اپنی خرافات سے اور اپنے غلط عقائد سے وہ باز آئیں، وہ اور ہی معنی لیتے ہیں، اور ہی طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو جیسے اس نے اس کے بارے میں یہ کہا نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس شخص نے جو مومن تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس کو شہید کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو وہی لفظ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت کہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا کر رہے تھے۔ تو یہ رجلا یعنی عظیم آدمی، کبھی نکرہ جو ہے، نکرہ لفظ یعنی جو خاص نہ ہو، عام ہو، وہ عظمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت یہ حوالہ دیا۔ اس سے پتہ چلا، یعنی ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ سورہ مومن مکی ہے، تو انہی باتوں سے دیکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ سورت مکی ہے، مدنی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کیونکہ عہد مکی میں یہ نازل ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مکی دور میں یہ حوالہ دیا اس آیت مبارکہ کا۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، اس شخص نے، وہ جو مومن شخص تھا آل فرعون میں سے، اس نے کہا کہ اگر تو یہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت پر نہیں ہے، یعنی کاذبن کے لفظ ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو خلاف حقیقت بات کر رہے ہو، فعلیہ کذب، تو ان کا جو غیر حقیقت پر مبنی جملہ ہے یا بات ہے وہ انہی پر ہے۔ وَإِن يَكُن صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي، اگر وہ سچے ہوئے، یعنی یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے، وہ تو ایمان رکھتا تھا، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستارے کو دیکھ کے اپنے جو ہے نا اظہار کیا تھا۔ یہ بفرض محال ہے کہ اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو پھر ان کا جو ہے جھوٹ وہ انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں وہ کچھ پہنچے گا جس کا وہ تمہیں وعید دے رہے ہیں، پھر دیکھ لینا پھر ایسے ہونا ہے، یہ سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو زیادتی کرنے والے ہوں اور جھوٹے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی شخص نے، اے میری قوم، آج تمہارے لیے بادشاہت ہے اور تم زمین پہ غالب ہو، تو اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے خلاف اگر وہ آ گیا؟ تو فرعون کہنے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں جو بتا رہا ہوں وہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ فرعون یہ کہہ رہا ہے اپنی قوم سے۔ تو یہ صرف اور صرف وہ ہوتے ہیں طفل تسلیاں، یہ ہوتی ہیں قوم کو شیشے میں اتارنا اور اپنا ہم نوا بنانا، حالانکہ اس کا رستہ کب ہدایت کا تھا، وہ تو عیاشی اور فحاشی اور ظلم اور بربریت اس کا نام تھا۔ تو پھر اس نے اس کا بھی جواب دیا۔ یہ ایک لمبا واعظ ہے، قرآن مجید میں سب سے طویل اگر کسی کا واعظ ایک جگہ پہ آیا نا تو وہ یہ شخص ہے، یعنی کوئی مومن بھی، کسی نبی کا واعظ بھی اتنا طویل نہیں ہے، تو جتنا اس کا واعظ اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے یہاں پہ، اور اس میں اہم ایک یہ بھی ہے کہ یا قومی مالی ادعوکم الی النجاۃ، کہ اے میری قوم،
مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، اور تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس غالب اور بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو یہ کتنا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب قوم نے بات نہیں مانی تو اس نے پھر یہ لفظ بھی کہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو تم کبھی یاد کرو گے، تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی، کبھی یاد کیا کرو گے۔ تو یہ ان کا وہ تذکرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کیسی وہ محبت ہے کہ ہر طرف سے وہ ان کو اپنے اخلاص اور ہمدردی جتا رہے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو، اپنے بندوں کی ہر حرکت کو، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیلی واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اس کتاب کا جو ہدایت دینے والی ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے نہ وہ ہدایت ہے نہ وہ نصیحت ہے۔ تو باشعور وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اہمیت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو وارث بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی کتاب کو ورق کر لیا، جدا جدا کر لیا، کسی حکم کو مانا، کسی کو چھوڑا، کسی کو اپنے من کے مطابق ڈھالا، کسی کو بہت زیادہ اہمیت دے دی اور کسی کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو آج امت مسلمہ قرآن مجید کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یعنی اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ایسے نہ کرنا۔ تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا تقریباً امت مسلمہ، یعنی قرآن مجید سے کام کیا لینا اختلاف کا، علم سے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا نا کہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے اختلاف کا کام لیا اس سے، یعنی علم سے اختلاف کا کام لینا۔ تو یہ کس قدر بڑی حماقت ہے۔ علم آنے سے تو اتحاد کا کام لینا چاہیے، علم آنے سے تو اصلاح کا کام لینا چاہیے، اختلاف مٹانے کے لیے۔ تو وہ اختلاف کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو آج بھی جو جتنا بڑا علم میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اختلاف ہی سامنے لاتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ علم سے آپ اصلاح کا کام لیں، علم سے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، یقین کیجئے کبھی آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا جی اس کی تردید کیوں کی جا رہی ہے، اس کی کیوں تردید کی جا رہی ہے، فلاں کی، فلاں مذہب کی، فلاں مسلک کی، فلاں پہلو کی۔ دراصل یہ ہوتا ہے کہ یہ اختلاف جو پیدا کیے گئے ہیں، ہم ان کے حل کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کا حل آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ استدلال کر رہے ہیں، جو استنباط کر رہے ہیں، جو واقعے سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کو جو امت میں پڑا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس کی یہ سبیل ہو سکتی ہے۔ اور دور ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہر کوئی کہے جی تم میرے امام کی مانو، تو ائمہ کتنے ہیں، تو ہر کوئی کہے جی ان کی مانو، تو کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ تو بات ختم ہوگی امام الرسل اور امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ تو اس وجہ سے ہماری تو دعوت بالکل سیدھی ہے اور سچی ہے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہے، تو ان کے دلوں میں کبر ہے۔ دراصل یہ کبر اور تکبر کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، تو وہ اس کو کبھی پا نہیں سکتے۔ تو آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، وہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق تو بہت بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے،
لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اتنا بڑا آسمان ہے، اس کو پیدا کرنا اور اس کو بنانا، پھر اس کو ایسے برقرار رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر اور کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ ہے کہ پھر آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اور کیا کیفیات، اور یہ ساری وہ صورتحال جو ہے، یہ جب انسان دیکھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. یعنی مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں بھی پیچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جوتے کا تسمہ وہ بھی اگر چاہیے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو ہمیں اس کی طرف رجوع بار بار کرنا چاہیے، اس سے مانگیں. لوگ تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اگر سارے لوگ جمع ہو کے اپنی اپنی خواہشات کے مطابق، جن و انس، یعنی صرف انسان نہیں، جن بھی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یا اس کے خزانے ہیں، اس میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لے، اس کے ساتھ جو پانی لگا ہے اتنا بھی کمی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں. تو ہمیں یہ یقین اس لیے نہیں آتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جی دیکھیں لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور بے روزگار ہیں، انہیں کچھ مل نہیں رہا، تو یہ پھر وہ خزانے پتہ نہیں کہاں ہیں، کس کے کام آنے ہیں. یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. میرے معزز سامعین، ہوتا اصل میں ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے نا، یہ بنائی ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا تو پھر امتحان کیسے ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجر چھپا کے رکھا ہے. اگر اجر جو ہے وہ مخفی رکھا ہے، آخرت کے لیے رکھا ہے، تاکہ ہمارا یقین اور زیادہ پختہ ہو. اور جن کا یقین پختہ ہوتا ہے ان کو دنیا کی یہ چکا چوند، یہ روشنیاں، یہ زیب و زینت، وہ ان پر کوئی فرق نہیں ڈالتی. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مگن ہیں. تو پھر فرمایا کہ جو دیکھنے والا ہے اور اندھا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور واقعتاً نہیں ہو سکتے. جس کو ہر چیز نظر آ رہی ہو اور جو دیکھ نہ رہا ہو وہ نہیں برابر ہو سکتے. اور نہ وہ برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو برے کام کرتا ہے. تو تھوڑا ہی ہے تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خصوصاً آیات کے ساتھ مجادلہ، یعنی آیات کا انکار کرنے کے لیے دلائل فراہم کرنا، تو اس کا ذکر یہ تیسری مرتبہ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی دلیل جو ہے، ہماری ذہنی اختراع، وہ کبھی قرآن و سنت کی تردید کا باعث نہ بن رہی ہو. یہ کوئی بظاہر نہیں ایسے کہتا کہ جی میں قرآن کو نہیں مانتا، بظاہر ایسے نہیں کہتا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن وہ بات کیسے کرے گا؟ وہ کہے گا جی سود کے بغیر یہ معاشی معاملہ چل کیسے سکتا ہے؟ تو یہ بھی دراصل ایک انکار کی صورت ہوگی نا. ہاں، جھوٹ کے بغیر کیسے چلے گا؟ پھر پردے کی بات آئے تو بڑی بڑی اچھی خواتین، بڑی پڑھی لکھی سمجھدار، وہ یہ کہہ دیں گی جی یہ پردہ تو ٹھیک ہے، بہرحال دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو اب اس کا مطلب ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جو پردے کے متعلق ہے، اس کا وہ کسی نہ کسی انداز سے اس کی تردید کر رہی ہیں. اور اسی طرح کوئی کہے جی روزہ، بہرحال کام بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل ہے، تو اب میں روزہ کیسے رکھوں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا یہ لوگ رکھ سکتے ہیں روزے، تو رکھتے بھی ہیں. بڑے بڑے کمزور، نحیف اور مسکین قسم کے لوگ وہ روزہ رکھے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ہیں جسے کہتے ہیں صحت مند، توانا، وہ روزہ نہیں رکھتے. تو کہہ دیں کہ جی یہ بس ایک مشقت ہے. بلکہ اگرچہ وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایک ویڈیو تھی وہ درست ہو، مجھے کسی نے سینڈ کی کہ ایک دوست دوسرے سے بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی تم سنا ہے لوگوں کو روزہ رکھنے سے روکتے ہو. وہ کہتا ہے چھوڑو یار، یہ میرا اپنا معاملہ ہے، تم اس میں نہ آؤ. تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر نہیں رکھنا چاہتے روزے
خود نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھو، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے نا۔ جب تم دوسروں سے کہتے ہو نہ رکھو، پھر یہ ذاتی تو نہ رہا۔ تو دیکھیں یعنی لوگوں کو روک بھی رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ بنائی ہوگی، بہرحال کوئی بعید بھی نہیں ہے اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ لوگ یہاں تک جسارت کرنے لگے کہ احکام شریعہ سے لوگوں کو روکنے لگے، ارکان اسلام سے لوگوں کو روکنے لگے۔ جیسے حج سے لوگ روکتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے حج پہ نہ جاؤ، وہ ایسی پوسٹیں بنا دیتے ہیں کہ جی آپ وہ یتیموں کی اور مسکینوں کی شادی کرا دیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ حج پہ جائیں۔ تو یہ، اور اسی طرح قربانی کے معاملے میں آپ جانتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، اس کے احکام کے مقابل اپنی سوچ اور فکر کو لانا ہے، یہ ایک جرم بن جاتا ہے اور بعض اوقات یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جس نے چوپائے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، تم ان پہ سوار ہوتے ہو اور ان سے کھاتے بھی ہو، ان میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہیں، اور تم اپنی حاجات بھی اس سے پوری کرتے ہو، اور تم ان پہ اور کشتیوں پہ سوار بھی ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی آیات بھی دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کس آیت کا تم انکار کرو گے؟ تو پھر زمین پہ چلو پھرو، دیکھو کہ ان کا انجام جو تم سے پہلے تھے کیا ہوا۔ وہ تم سے زیادہ تھے قوت اور طاقت میں، یعنی جو پہلے لوگ تھے وہ قوت اور طاقت میں زیادہ تھے، اور وسائل میں بھی وہ ہم سے زیادہ تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور میں جو قریش تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بلغوا معشار ما آتیناہم، یہ جو پہلے تھے ان کا 10% حصہ بھی ہم نے انہیں نہیں دیا۔ تو یہ دیکھیں کس قدر اترا رہے ہیں، کس قدر ان کے پاس وہ، پہلے اصل میں آبادی بہت کم تھی نا، تو لوگوں کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے جو یہ آبادی بڑھتی گئی تو وسائل تقسیم ہوتے چلے گئے، وہ جو زیادہ وسائل تھے ہوتے ہوتے وہ کم ہوتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قوت اور وہ دیا تھا، لیکن وہ سب کچھ جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کسی کام نہیں آیا۔ تو اصل میں کام میں لانا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ تو اس کے بعد ہے سورہ حامیم السجدہ۔ تو اس میں اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حیثیت سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو رحمان اور رحیم نے جو کچھ اتارا ہو تو اس میں رحمت تو ہوگی نا، اس میں شفقت بھی ہوگی، اس میں محبت بھی ہوگی، اور اس میں انسانوں کے جو فطرت ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا۔ تو یہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ تو اس کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشیر کی بھی ہے، نذیر کی ہے، اور یہ کتاب بھی ایسے ہی بشیر اور نذیر بھی ہے، یعنی کتاب کے اندر بھی یہ حیثیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حیثیت تھی، لیکن اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ سننا جو ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں مختلف پہلوؤں سے یہ سمجھایا گیا سننے کا، جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ فبشر، کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو جو یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو سنتے ہیں بات اور جو اس میں سے اچھا ایک طریقہ انہیں آتا ہے تو وہ اس کو عمل میں لے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ تو یہ جو خوشخبری ہے سننے کی وجہ سے، کیونکہ سننا علم کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ جو نہیں نہ سنتا وہ پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا وہ کیسے کرے گا جو سنتا ہی نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے سننا سب سے پہلا سٹیپ ہے حصول علم کا۔ تو قرآن اور سنت کے اندر اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے ایک مقام میں فرمایا کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو پھر ہم جہنم والوں سے نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے سننا پہلے ہے، سمجھنا بعد میں ہے۔ تو ہمارے پاس تو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک وعید ہے۔ اور پھر پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ قومیں، ہر قوم نا یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم تو بڑے قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ عادیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا تو وہ زمین میں تکبر کرتے رہے،
تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ من اشد منا قوہ، وہ کہنے لگے کہ ہم سے قوت والا زیادہ کون ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، وہی قوت والے جن کو اپنی قوت اور طاقت اور صلاحیت پہ ناز تھا، جب اللہ کا حکم آیا تو وہ گھر میں ایسے اوندے پڑے تھے اور اس طرح بکھرے ہوئے تھے اور بے جان کے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے۔ اور یہ کرتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ نہیں، بس ٹھنڈی ہوا بھیجی، مسلسل وہ ان پہ آئی اور کچھ ہی دنوں میں ان کا وہ بالکل کباڑہ کر کے رکھ گئی۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا عذاب ہے، اور آخرت میں جو رسوا کن عذاب ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو سمودی جو ہیں انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو اختیار کیا۔ ہدایت قرآن مجید میں ایک لفظ ہے، اس کے مقابلے میں کئی الفاظ آتے ہیں، یعنی اس کے اپوزٹ، اندھا پن، گمراہی۔ تو یہ شروع اندھے پن سے ہوتا ہے اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایک طرف ہدایت ہے، بصارت ہے، بصیرت ہے، دوسری طرف گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تو یہ اندھا پن ہے۔ تو لوگ اندھے پن کو اختیار کر لیتے ہیں اور ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان استقامت پر قائم لوگوں کو ایک بشارت دی ہے، جو دین پر قائم رہتے ہیں۔ وہ ان کی کیا بشارت ہے؟ ان کو جب وہ فوت ہوتے ہیں نا، تو فرشتے ان کی طرف آ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نے خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ یعنی خوف کیا ہوتا ہے؟ آنے والے خدشات۔ جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، تو بے شک بہت زیادہ انعامات اور بہت کچھ ہو، پھر بھی خدشات منڈلا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، صحت خراب نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، اور نکال نہ دیا جائے، یہ نہ کر دیا جائے، وہ یہ خوف خدشات یہ سارے منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو روز قیامت یا دنیا میں فوت ہوتے وقت لوگوں کو یہ بشارت دی جائے گی، اہل ایمان کو، کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نے خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا۔ غم ہوتا ہے جو گزشتہ پہ انسان کو لاحق ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیوں نہ کیا، ایسے کیوں نہ کیا۔ تو فرشتے فوت ہوتے وقت ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ نہ آئندہ تمہیں کوئی فکر ہے، نہ گزشتہ جو کر کے اس پہ کوئی غم ہے۔ تو اگر یہ چیز انسان کو مل جائے تو باقی کیا پھر پیچھے رہ گئے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے اور جو تم دعویٰ کرو گے، جو تمہاری چاہت ہوگی تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورہ شورا۔ شورا کہتے ہیں مشورہ کو، مشورہ کرنے کو۔ شورائیت، مسلمانوں کا جو نظام ہے وہ شورائیت پہ مبنی ہے۔ اس کو کئی لوگ جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ شورائیت جو ہے وہ اہل علم کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ایک کمیٹی ہے، ایک مجلس ہے، جسے مجلس شورا کہہ لیں۔ جیسے حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کابینہ بنائی کہ ان میں سے آپ منتخب کر لینا امیر کو۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اپنے اصحاب سے، اپنے قریبیوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے لیے وزیر مقرر کر دیتا ہے جو اسے اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو برے لوگوں کو برے کر دیتا ہے، وہ اسے بری باتیں بتاتے ہیں اور برائی کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ شورا کا جو نظام ہے یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو جمہوریت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میں عقل ہے، شعور ہے، نہیں ہے، ایک یعنی بہت پڑھے لکھے کا ووٹ اور ایک جو ہے بالکل جاہل کا ووٹ ایک برابر ہے۔ تو یہ تو شورا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جمہوریت اور اسلامی نظام میں، شورائیت میں تو بہت سے فرق ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو جمہوریت کا نام دینا یہ زیادتی ہے، اور اس میں چونکہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ شورائیت پر ہے اپنے درمیان، یعنی مشورہ کریں ایک دوسرے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان کے ساتھ
معاملے میں مشاورت کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پہ مشاورت کی، جنگوں کے معاملے میں مشاورت کی، اقدام کے معاملے میں مشاورت کی، جو مسائل پیش آتے تھے ان کے بارے میں مشاورت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی. آپ مشاورت کرتے تھے، اور مشاورت برائے مشاورت نہیں تھی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں مشورہ ہر ایک سے کرتا ہوں، مرضی اپنی کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشاورت کا نہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ وحی کی روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اس کے باوجود اسی وحی میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ ان سے مشاورت کریں، اور آپ نے اس کو اہمیت بھی دی. آپ صرف مشاورت برائے مشاورت نہیں بلکہ مشاورت برائے نفاذ وہ کرتے تھے، اہل علم سے. ہاں ظاہر ہے وہ جس نوعیت کا معاملہ ہو، یہ بھی ہے. یعنی اگر آپ کو زراعت کے مسئلے میں مشاورت درکار ہے تو آپ کسی جو ہے نا زرعی جو ہے وہ ان سے مشاورت کریں گے، اگر دوسرے ہیں تو ان سے. تو اس طرح اگر کوئی تجارتی مسئلے ہیں تو وہ ظاہر ہے جو تجارت سے تعلق رکھتے ہیں ان سے مشورہ کریں گے. تو یہ اس طرح. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی تکالیف سے ویسے درگزر کر دیتا ہے، اور تم اسے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اس کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہے. تو اس نے جو اپنی قدرت سے کشتیوں کو چلانے کا ایک نظام بنایا کہ ایک سوئی تو سمندر کی سطح پہ نہیں ٹھہر سکتی، لیکن اتنا بڑا بحری جہاز وہ ایسے جا رہا ہوتا ہے مزے سے کہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، اس نے یہ صلاحیت وہاں بھی رکھی سمندر میں، اور انسانوں کو بھی یہ شعور دیا. تو یہ اس کی نشانیاں ہیں. ہمیں لگتا ہے جی یہ بحری جہاز اس نے بنایا، یہ اس ملک ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، لیکن سب کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہے. اور اس بحری جہاز کو جب ایک وہیل مچھلی جب ہلاتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. ہلاتی کیا ہے کہ پرخچے اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو غالب ہو کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہوا کو روک دے نا تو یہ پھر سمندر کی سطح پہ ہی وہ ٹھہری کی ٹھہری رہ جائیں، بس ادھر ہی کھڑی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک نظام بنایا ہے. تو جو شورا کے لوگ تھے، یعنی جن کے اہل ایمان کی جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بچتے ہیں، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کرتے ہیں. غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی بس غصہ بڑا آیا تھا اس وجہ سے میں برداشت نہیں کر سکا. تو غصے میں تو برداشت کرنا ہوتا ہے، نارمل حالات میں تو برداشت ہو ہی جاتا ہے. اسی طرح بری بات جو ہے وہ تو اسی کو تو برداشت کرنا ہوتا ہے، اچھی بات کو برداشت کرنا تو کوئی معنی نہیں نہ رکھتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں، بخشنے والے ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ شرائعت ہے آپس میں، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو یہ اس کا انتقام بھی لیتے ہیں. یہ بھی ہے کفار کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے ظلم ہو تو یہ اس کا انتقام لیتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا بدلہ لینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف میں سے بیان فرمایا ہے. تو پھر یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو حقیقی خسارے میں ہیں. وہ کون ہیں کہ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یعنی صحیح نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا. یہ بڑی آیت سوچنے والی ہے. ایک تو وہ ہے نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. ایک یہ جو آیت مبارکہ ہے نا کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا. اب دنیا میں بندہ بہت اعلیٰ اور بہت مال متاع اور جائیداد یہ سب کچھ کر رہا ہو، کارخانے ہوں، سب کچھ ہو،
لیکن آخرت کی اسے فکر نہیں ہے کہ اگلے جہان میں کیا ہونا ہے، مجھ سے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تو حقیقی خسارہ تو یہ اٹھا رہا ہے۔ تو دنیا اگر کسی کی ایسے گزر بھی جاتی ہے تنگ دستی میں، مشکل میں، لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ کر رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خسارے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ یا تو وحی بھیج کے کلام کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا رسول کو بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے اپنی وحی اس کے ذریعے سے بھیجتا ہے، وہ غالب ہے اور بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں عطا کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ زخرف کہتے ہیں کسی کو مزین کرنا، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہو، اس کو کوئی ایسی چیز بنا دینا۔ تو زخرف القول یعنی جھوٹا مزین کیا ہوا، دھوکہ دہی پر مشتمل بات۔ تو اس میں چونکہ اس کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کئی مضامین بیان ہوئے، کتاب اللہ کی حیثیت کو واضح کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کئی مظاہر اس صورت میں بیان کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہاں پہ جو ہے، پہلے کئی تذکرے ہم نے سن لیے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بات، وہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے بعد والوں میں باقی رکھا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اس سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے باقی رکھا ہے۔ تو وہ اہل ایمان جو خود شرک کر رہے ہوں تو وہ اس کلمے کی پاسداری کیا کریں گے؟ یہ تو وہی کر سکتا ہے جو شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اور یہ کلمہ ایسا ہے، آپ کو یہ چھوٹا لگتا ہوگا کلمہ، یہ کیا بات ہوئی کہ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کلمے کو یاد کریں، پڑھیں، آپ اپنی زندگی کی مشکلات میں اس کو بہت بڑی دیوار پائیں گے۔ یہ اسی کا دراصل ایک دوسرا سمجھے کلمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کسی کو مشکل آئے تو وہ یہ کہہ دے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اس کی وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اس کے کیا لفظ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس میں کیا اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں ان سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مفہوم دونوں کا ایک ہو گیا نا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے تاکہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ تو اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ کرتے تھے اعتراض کہ ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑی شخصیت پر یہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رب کی رحمت انہوں نے تقسیم کرنی ہے، یعنی یہ تقسیم کریں گے کہ کس کو ملنا چاہیے، یہ کوئی وہ انتخاب ایسا تو نہیں ہے جو لوگوں کے سپرد کیا گیا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو رسالت سے نوازنا ہے، کس کو یہ عظیم منصب سے نوازنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو دنیا کی زندگی میں ان کی معاش تقسیم کی ہے، تو یہ اہم عہدہ جو نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتا ہے وہ ہم انہیں کیسے تقسیم کریں، ان کے سپرد کیسے کر دیں؟ تو یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے جن کا گزر بسر ان پہ ہے، گزر بسر وہ بھی ان کے سپرد اللہ نے نہیں کیا، تو یہ رسالت ہم کیسے ان کے سپرد کر دیتے کہ جس کو یہ چاہیں ان کو رسول بنائیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اس میں غامدی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں تذکرہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، تو قرآن مجید میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اسے نہیں مانتے، کیونکہ حدیث جو ہے نا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، تو اب وہ کیسے آئیں گے؟ جو چلا جاتا ہے وہ آتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، یہ مرزائی بھی کہتے ہیں، یہ غامدی بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی ایسے افکار کے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں، اور یقیناً جب وہ آئیں گے تو ان سب کو تو جواب مل ہی جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم یہ دلیل ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ تو بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال انہیں بنایا۔ اور اسی تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، تو یہ قیامت کی نشانی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی صورت میں جب وہ اتریں گی، اس کی وضاحت حدیث میں آ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اصل جو اصول تھا وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ انہوں نے کیسے آنا ہے، کہاں پہ آنا ہے، کب آنا ہے، دجال کو کیسے قتل کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بعد نہیں ہے، کوئی دوری اور اختلاف اور تضاد نہیں ہے، یہ اصل میں ان کی سوچ کا تضاد ہے، یا علم کی کمی ہے، یا جہالت ہے، یا ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان باتوں کا اور ان حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کو جو علماء عقائد ہیں انہوں نے عقیدے کے اندر شامل کیا ہے، اور غالباً صحیح مسلم میں جہاں پہ ان کے نزول کا تذکرہ ہے وہ بھی کتاب الایمان کے اندر ہے، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ یقین رکھیں۔ تو جو نہیں رکھتے، اور بعد میں پھر دیکھیے یہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ قیامت کی نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو آپ نے اس میں ہرگز شک نہیں کرنا۔ یعنی شک ہو سکتا ہے نا، یار یہ کیسے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے ہوں گے، کیسے کھاتے پیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا سارے عقل، اور اتنا اس کو عقل کو اتنا دخل دے دینا ایمانیات میں کہ جو عقل میں آئے اس کو مان لینا، جو نہ آئے نہ ماننا، تو پھر یہ قرآن اور سنت کو ماننا تو نہ ہوا، یہ تو عقل کو ماننا ہوا۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اس میں آپ نے کوئی شک نہیں کرنا، وَاتَّبِعُونِی، اور میرے پیچھے چلنا ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو پھر یہاں بس نہیں فرمایا کہ شیطان آپ کو نہ روکے، وہ کھلا دشمن ہے، اور یہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ دخان ہے، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، دھوئیں کو، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ تو یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو قیامت کو ایسے لگے گا جیسے دھواں دھواں ہے، دوسرا اس کا معنی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب بدر کے اندر قریش مکہ یعنی جو کافر تھے، وہ جب اس کیفیت میں آئے، جب ان کو شکست ہوئی تو ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف دھواں دھواں ہی، یعنی ان کے بالکل توقعات کے منافی، اور ان کے سردار قتل ہو گئے، ان کی جو کیفیت ہوئی وہ پھر اس میں ہر چیز انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے بس سب ختم ہو گیا، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو بہرحال آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہ ایسی کیفیت اس کے ساتھ رکھی ہے، اور اسی کے شروع میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے، اور ہم ہی متنبع کرنے والے ہیں، اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پختہ حکم کا۔ تو یعنی اس رات کے اندر جب قرآن مجید اترا تو اس میں وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کئی لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد شب براءت ہے جو 15 شعبان کو آتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہوا، اور اسی وجہ سے تو رمضان کی یہ شان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ تو اب جو کہے کہ اس سے مراد شب برات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن مجید 2 مرتبہ اترا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، شعبان اور ہے، رمضان اور ہے۔ بہرحال یہ صرف اس کو تقویت دینے کے لیے اپنے موقف کو اس آیت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرعون کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ ایک خاص یہ بات بیان کی گئی کہ دیکھیے فرعونیوں نے کتنے باغ اور چشمے چھوڑے، اور وہ کھیتیاں اور بڑے عمدہ مقامات وہ چھوڑے، وہ کیسے چھوڑے تھے؟ دراصل جب وہ
موسیٰ علیہ السلام گئے نا نکل کے اپنے بنی اسرائیل کو لے کے رات کو نکلے اللہ کے حکم سے، تو فرعونیوں نے نا فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ کہ ان کا پیچھا کیا صبح صبح کے وقت، تو وہ پہنچ گئے۔ تو وہ جب پہنچے تھے نا وہ پورے اپنے لشکر اور عساکر کو لے کے پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ دراصل ان کو ان کے گھروں سے، ان کے محلوں سے وہ نکالنا چاہتا تھا۔ دیکھیے اگر وہ نہ نکلتے ایسے تو پھر تو غرق ہونے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی نا۔ تو وہ نکلے، اچھا جیسے نہیں بدر میں نکلے تھے کفار مکہ دندناتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، ڈھول ڈمکے، ناچ گانے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نکلے تھے، فخر اور ریاض۔ تو اسی طرح یہ بھی ہر طرف سے نکل کے اچھا آج پتہ چلے گا بنی اسرائیل کو ہم کیسے کچلتے ہیں اور ایسے، تو ایسے سب نکل کے جب آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کم ترکو من جنات و عیون کہ انہوں نے کتنے باغات اور کتنے چشمے چھوڑے اور کتنے کھیتیاں اور بڑے عمدہ مقامات اور وہ نعمتیں جن میں وہ رہتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ہم نے انہیں ان سب کو ان سے نکلوایا، وَأَوْرَثْنَاهُ قَوْمًا آخَرِينَ اور دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا۔ تو یہ ہے تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اس میں بھی پچھلی قوموں کی کچھ ہلاکت کا ذکر ہے اور قرآن مجید کی حقیقت کو اس صورت کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا کہ یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، ہم خود مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی فوت کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ گزرتا رہتا ہے اس کی عمر پوری ہوتی ہے تو مر جاتا ہے بس۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے، کوئی بھی یہ نظام چلانے والا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے اور اتنی بڑی حقیقت سے بعید بات ہے کہ جس کا کوئی بھی یعنی کنارہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہٹی ہوئی بات۔ تو اس وجہ سے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہونا کہ یہ بارش خود سے ہوتی ہے، یہ زلزلے خود سے آتے ہیں، یہ پیدائش خود سے ہوتی ہے، یہ زمین خود سے اگلتی ہے، تو یہ سب باتیں ایمان والوں کی نہیں ہو سکتی، ان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو یہی تو فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ تو اس فرق کو مٹانا نہیں ہے بلکہ قدم قدم پہ اور لمحے لمحے اس کی شکر گزاری اور اس کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرنا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے مزید کھولتا ہے۔ تو اس آیت کا اس صورت کا جو اختتام ہے ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے کبریائی ہے، یعنی جو کبر ہے وہ اسی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث قدسی ہے کہ کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے، تو اس چادر کو ہم نے ہاتھ نہیں ڈالنا کیونکہ تکبر اسی کو زیبا ہے، وہ کرنے پہ قادر بھی ہے اور اس کی یہ حیثیت بھی ہے، وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی حیثیت کو ماننا ہے اور اپنے عز کا اظہار کرنا ہے، اپنی انکساری کا اظہار کرنا ہے ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي